عمران خان کا لانگ مارچ کچھ زیادہ ہی لانگ ہو گیا ہے۔ وہ مارچ جو کہ طے تھا 4 نومبر کو اسلام آباد میں آ جائے، اور اسلام آباد میں آ کر عمران خان کی توقعات کے مطابق خیبر پختونخوا سے، کشمیر والی سائڈ سے اور اسی طرح جی ٹی روڈ والی سائڈ سے ایک گھیراؤ کر لیا جائے، یہ کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک سوال یہ کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مارچ کیسا مارچ ہوگا۔ عمران خان نے خود ابھی تک جو اپنے بیانات دیے ہیں، مختلف انٹرویوز دیے ہیں، اس میں کچھ واضح نہیں ہے کہ یہ مارچ کیا ہوگا۔ کیوں کہ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارچ خونی ہو سکتا ہے، ان کی باتوں سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لاشیں بھی گر سکتی ہیں، گو کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اشارے ایسے موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کسی اور انٹرویو میں یہ کہا کہ ایک بہت ہی پرامن مارچ ہوگا، اور حتیٰ کہ ہمارا مقصد حکومت کو گرانا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ پر کہا کہ لوگ ہمارے مارچ میں انجوائے کریں گے۔ تو عمران خان کے مارچ سے کیا توقع وابستہ کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ خونی مارچ ہوگا؟ کیا یہ ایک انجوائمنٹ ہوگی؟ یا یہ حکومت کو گرائے گا یا نہیں گرائے گا؟ یا عمران خان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک اس کے اوپر صرف اور صرف تجزیہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ عمران خان کے علاوہ شاید کسی کو نہیں معلوم، ان کے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں معلوم، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھیوں پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ انہیں بتائیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن اپنی جگہ پر لوگوں کے ذہنوں میں خدشات موجود ہیں۔ پاور کوریڈور جو اسلام آباد ہے، وہاں پہ پینک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ عمران خان کا یہ مارچ شدید قسم کی پریشانیاں جو ہے وہ وجود میں لا چکا ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ عمران خان اس دفعہ جو مارچ کرنے آ رہے ہیں انہیں کچھ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ایسی حکومتیں ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے اس مارچ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، لیکن جو رکاوٹیں ہیں اس مارچ کے کامیاب ہونے کے راستے میں وہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ اس بار عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دھڑا ابھی بھی عمران خان کی حمایت کر رہا ہے تو اب یہ شک ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو عسکری قیادت ہے اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ بہت واضح طور پر یہ پیغام دے چکے ہیں۔ جن کو سمجھ آنا چاہیے ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان پھر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد ہے کہ جلد انتخابات ہوں تو بڑا آسان اس کا ایک طریقہ موجود ہے جو کہ ابھی تک عمران خان نے اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں اپنی حکومتوں کو ختم کریں، اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کریں، خود بخود ہم انتخابات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان یہ بھی نہیں کر رہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ایک خاص ایجنڈا جو کہ ان کے ذہن میں ہے اس کو ایک عوامی پریشر دکھا کے مقتدر حلقوں سے وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔